ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین آمین۔ الحمدللہ آج 23 جون 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 330 میں 330 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الدہر کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے۔ سورہ الدہر بھی مدنی سورت ہے اور اس کی امپورٹنس کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث متفق علیہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جمعے والے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ، جسے سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے، وہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے چونکہ جمعے کا دن تذکیر واعظ و نصیحت کے لیے رکھا ہوا تھا، تو وہ واعظ و نصیحت جو ہے وہ فجر کے وقت ہی شروع ہو جاتی تھی۔ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ بڑی ہی جامع ترین صورت ہے، خصوصاً تذکیر کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے۔ اور دوسری صورت سورہ الدہر، یہ بھی اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے وہ جنت سے ریلیٹڈ ہے۔ اور کئی ٹاپک بھی ہیں لیکن یہ ڈومیننٹ پہلو ہے اس کے اندر۔ اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر آیا ہے، اور شروع کی آیات تو بڑی یونیک آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ چند مقامات جو اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے بڑے منفرد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس صورت میں بھی شروع کے مضامین آئیں گے۔ اپنے مصحف سامنے رکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ بے شک انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ایک تو اس کا عمومی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی سے پیدا ہوا، اس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس پانی کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ بے قدر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو ایک وقت انسان پہ ایسا گزرا ہے کہ جب
چاہے وہ یعنی اپنے باپ کی پشت میں تھا یا اس کے بعد رحم مادر میں ٹرانسفر ہوا، پھر اس کے بعد ایک ایمبریو کی شکل میں، ایک جنین کی شکل میں اس نے پرورش پائی، وہ ایک حقیر چیز تھی، نہ تو اس کے اعضاء نمایاں تھے، نہ اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسے عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑا انسان بھی ہونا، اس کی اصل یہی ہے کہ اس کی پیدائش اس بے قدر پانی سے ہوئی ہے۔ چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہے، چاہے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہے، چاہے کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہے، بہت کوئی بڑا جنگجو ہے، سب کی اصل جو ہے وہ بے قدر پانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پانی میں سے دیکھیں کیا کیا چیزیں نکال رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو زمانے میں ایک وقت انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے جب اس کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ آزاد دیے اور ایک مکمل انسان بنا کر جو ہے روئے ارض پہ نکالا، اور پھر جب وہ نکلا بھی اس وقت بھی وہ محتاج تھا اپنے ماں باپ کا۔ سب سے زیادہ محتاج انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ بلی کے چھوٹے سے بچے کو بھی آپ ٹیبل پہ رکھ دینا تو نیچے نہیں گرے گا، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن انسان کا بچہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، کہیں جانوروں کے بارے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہوتے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں یہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے، اسی وقت چگنا شروع کر دیتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو اس طریقے سے پانی کو نیچے اس کو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان سکھا دی ہوتی ہیں، یہ اس کی یعنی جبلت کے اندر، انسٹنکٹ کے اندر یہ چیزیں داخل کرتی ہیں۔ مگر مچھ دیکھیں اس روئے ارض پہ چند آپ سمجھ لیں طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اس کے جو جبڑا بند کرنے کی طاقت ہے وہ 3000 پاؤنڈ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 1500 کلو، 1500 کلو وزن جتنی طاقت رکھتا ہے نا، یہ اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز جو ہے نا وہ اس کے جبڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کتنے بڑے بڑے ڈائنوسارز تھے، وہ جب پانی پینے کے لیے میٹھے پانی کے تالاب پہ آتے تھے تو ان کو بھی ان کے گردن سے دبوچ کے کروکوڈائلز، یہ مگرمچھ اندر لے جاتے تھے اور اپنی خوراک بناتے تھے۔ کئی شیر ہیں ان کو دبوچ لیتے ہیں، بڑے بڑے بھینسوں کو دبوچ لیتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی۔ لیکن اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں کہ ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ چھپکلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، بالکل یہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ہماری جو انگلی ہے اس کے برابر یہ کروکوڈائل کا بچہ ہوتا ہے جب یہ انڈے سے نکل رہا ہوتا ہے۔ کئی بچے نکلتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ بچتا ہے، اور وہ آپ اگر نیشنل جغرافک پہ ویڈیوز دیکھیں وہ پیدا ہوتے ہی فوراً پانی کی طرف جاتے ہیں، اپنی سیفٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک بچے جو ہیں وہ چیل اور کوے اور کئی اور پرندے ان کو اچک لیتے ہیں، اپنی چونچ کے ساتھ اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، ہوتے ہی چھوٹے سے۔ یہ اتنا بڑا تو بہت بعد میں بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بے قدر چیزوں سے کیا کچھ پیدا کرتا ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ بھی ایک بہت عرصہ ایسا گزرا ہے کہ بے قدر یہ چیز تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور ایک اس کا انٹلیکچوئلز کے ہاں اس کی تفصیل یوں کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو پیدا فرمایا تھا وہ روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا، پھر وہ ایک ڈورمنٹ پوزیشن انسان کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو کسی اپنی سٹوریج کے اندر رکھ دیا، پھر اسی اعتبار سے ڈیسائیڈ کیا کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کی روح اس میں داخل کی۔ تو وہ جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں انسان روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کے پاس جسم نہیں تھا، وہ بھی ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے، لیکن ہم پہ وہ پیریڈ گزرا ہے۔ تو وہ بھی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، تا وقت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات المصابیح میں بھی 3 جلد میں آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں مل جائے گی کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟
کب آپ نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ایک روایت میں آتا ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے ڈیوائن علم میں، اللہ کے پاس تو روحیں موجود ہیں نا، اللہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا بھائی اس روح نے محمد رسول اللہ بننا ہے، اس روح نے فرعون بننا ہے، اس نے موسیٰ بننا ہے، اس نے ابو جہل بننا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے اپنے ڈیوائن علم کی وجہ سے۔ تو وہ ایک جو پیریڈ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، جب تک کہ دیکھیں جب تک فرعون دنیا میں آیا نہیں ہے اس وقت تک اس کی فرعونیت سے لوگ انٹروڈیوس تو نہیں ہوئے، اللہ کے ہاں تو وہ روح کی شکل میں موجود تھا۔ تو وہ والا بھی ایک پیریڈ ہو سکتا ہے۔ دو معنی ہو گئے، اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایوولوشن کے قائل ہیں، ارتقاء کے۔ ایک ارتقاء وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینزی کی اولاد ہے، یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ارتقاء اس حوالے سے پایا جاتا ہے، میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، پھر آہستہ آہستہ قد کم ہوتے چلے گئے۔ تو اتنی ایوولوشن تو نبی علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تبدیلی انسانوں کے اندر آئی ہے۔ اب جو لوگ قرآن پاک سے اس ایوولوشن کو، جو ڈارون کی ایوولوشن نہیں ہے بلکہ جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزسٹ کرتے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا، اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی۔ تو وہ بھی ان آیات سے، یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے، جو ایگریڈ اپان عقائد ہیں وہ تو پہلے دو ہی ہیں، لیکن یہ بھی جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا۔ انسان تو آباد تھے دنیا میں، لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان میں اپنی روح پھونکی۔ پہلے ایک زندگی تو تھی، آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے، بندر کے اندر روح نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی مخلوق ہے روح۔ تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزسٹ کرتے تھے نا، وہ صرف جان والے انسان تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی، ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا، اور وہ ہمارا پہلا جد امجد، ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایوولوشن، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے، ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے، مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہا کو۔ تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں، جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کو اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا، بہت بڑا پیریڈ جس میں کئی انسان آباد تھے، تو وہ قابل ذکر نہیں تھے۔ قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا، اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کریں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو لانگ پیریڈ آف ٹائم گزرا ہے نا انسانوں پہ، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ متشابہات ہو جائیں گے پھر یہ والے معنی، کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں، جبکہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں، تو ہمیں اوورال جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تورات کی روشنی میں، وہ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔
ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ رناؤڈ ہے کہ آلموسٹ 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نبی علیہ السلام والی تو خیر ایک مضبوط جو ہے ہمارے پاس ہسٹری سیف ہے، آلموسٹ 1400 سال پہلے، اور ان سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ہمیں بخاری میں حدیث بھی ملتی ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً یہ جو فترت کا پیریڈ ہے یہ 600 سال کا ہے۔ وہ اس وقت تو تقریباً ہی بات ہوتی تھی، وہ 571 بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تورات سے جو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنتا ہے۔ تو اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو 10,000 سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی، اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے ارض پہ جو زندگی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، جبکہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی۔ تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے ارض میں فاسلز کی فارم میں ملے ہیں، تو پھر وہ کون سے انسان تھے؟ تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایوولوشن کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا، اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں ہے کہ ہم نے آدم کو چن لیا۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چنا کس میں سے؟ چنا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود تھے۔ یہ میں آپ کو، اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے۔ تو یہ رائے سے کوئی اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، یہ کوئی پیٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان آیات سے لوگ سہارا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کرنا ضروری سمجھا۔ باقی آپ پیچھے ہی واپس آ جائیں کہ انسان ایک بے قدر پانی تھا، قابل ذکر شے نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بنا دیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، بے شک ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، امشاج جو مخلوط تھا، مرد و عورت کی ملاب کا، یعنی مرد کا بھی نطفہ اور عورت کا بھی وہ جو ایمبریو اور جو بنا ہے اس میں جو ہے سپرمز اور ایگز کا ریلیشن شپ، وہ آج ہمیں جو ہے وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ بتاتے ہیں، نبتلیہ، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ اسے آزمایا جائے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا لیا، یعنی انسان کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی تاکہ اس صلاحیت کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے کہ وہ حق بات تک پہنچتا ہے۔ سورہ الملک کے اندر بھی واضح موجود ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا سسٹم اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، انسان اس چیز کی پیروی، کسی بھی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور جن کے یہ انسٹرومنٹس کام نہیں کرتے ان کے اوپر گرفٹس بھی کوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ جو شخص مجنون ہے یا جو شخص بچہ ہے یا جو شخص بے ہوش ہے، یہ 3 ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ یہ تو مولا علی کا قول ہے صحیح بخاری میں، اس کو سپورٹیو سنن ابن ماجہ میں مرفوع حدیث نبی علیہ السلام کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے، پاگل سے اور بچے سے اور سوئے ہوئے شخص سے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اس حال میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل دے دی، آنکھیں اور کان دے دی، سب کچھ دے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے اور اکاؤنٹیبل ہو جائے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے، خواہ ناشکری کی۔ سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے سورہ الدہر کی آیت نمبر 3 کہ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، پوری کے پورے مسئلہ تقدیر جو ہے نا وہ اسی آیت کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ جو جبریہ کے ہاں یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض بنایا ہے
بس اس کی ڈیسٹنی جو مقرر کر دی ہے وہ اس کے ساتھ وہی ہونا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کا رد اس کے اندر ہے۔ پورے انبیاء کرام کی تعلیمات کا مقدمہ جو ہے اس آیت کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کا جنتی اور دوزخی ہونا لکھ دیا ہے تو یہ تو عدل کے بھی منافی ہوگا، اور دوسرا پھر انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا۔ پھر انبیاء کیا کرنے آئے تھے؟ انبیاء تو کس لیے آئے تھے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز واجب کی ہے کہ ہم عذاب بھی نہیں دیتے جب تک پیغمبر کو مبعوث نہ کر دیں۔ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے۔ ایک تو اللہ نے انسان کو بیسک انسٹنکٹ دے دی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس نور کے اوپر نور علی نور انبیاء کی تعلیمات بھی دے دی تاکہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہے قیامت والے دن کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تو وہ سارے کا سارا مقدمہ اس کے اوپر ہی تو کھڑا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو بے شک ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اس راستے کو اختیار کرو، شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ لیکن اسے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال دے کہ یہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کرے کچھ بھی نہیں ہونا، نہ، یہ نہیں ہے۔ جو ناشکری کی روش اختیار کرے گا اس کا مقام جو ہے وہ دوزخ ہوگا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور جو انبیاء کی پیروی کرے گا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو سیریس لے گا، اس کو جنت ملے گی۔ تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، ورنہ تو اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو ہم جب کبھی بھی اذان کی آواز سنتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کی طرف ہمارے پاؤں چل پڑتے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہوں اور آپ کے پاؤں کسی دوسری طرف موڑ دیے جائیں، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کے آپ مسجد سے باہر نکلیں کسی غلط کام کے لیے اور نماز چھوڑ دیں تو وہیں پہ آپ دھنس جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں پکڑ فرمائے گا۔ اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ الزمر پارہ نمبر 23 کے اندر، بہت ڈیسائسو آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے۔ مسئلہ تقدیر اتنا گھمبیر ہے کہ میں نے 4 نشستوں میں مسئلہ نمبر 103 104 A B C 6.5 گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 50 مقامات سے قرآن حکیم کے کور کی ہوئی ہے۔ اس میں نے یہ آیات بھی کور کی تھیں جو آج آئی ہے، اور یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 7 آپ کے یہ بلو قرآن پاک میں 460 نمبر پیج ہے، 460۔ اس میں چوتھی لائن پہ یہ آیت ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ اللہ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ ہماری ٹینشن ہے۔ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، ساری انسانیت چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کر لے یا ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے بارے میں کہ وہ ناشکری کی روش اختیار کریں۔ اس چیز کو اللہ بندوں کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم کفر کرو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال دے خیر ہے جی کفر کرتے رہو، وہ ساتھ ہی اللہ نے کلیئر کیا مجھے پسند نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَاهُ لَكُمْ، تو اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ قیامت الدین نہیں اٹھائے گی جان، ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں پھر بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اس کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اس سے بھاگ کے کوئی کہاں پہ جا سکتا ہے۔ اور یہ راز یقین کریں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ریاکاری جو ہے یہ تو قیامت دن پکڑی جائے گی، فرشتے بھی نہیں ریاکاری پکڑ سکتے، یہ اللہ ہی ہے جو انسان کے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کتنی احادیث موجود ہیں کہ فرشتوں نے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لکھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ پکڑ کے 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ سر یہ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں نا، یہ صرف جیسے انسان کو ایک فزیکل ٹینجیبل چیز سے نا ذرا اٹریکشن ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے فرشتے جو نازل کیے 5000 یا 3000 تو یہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے تھا۔ اللہ کو فرشتوں کی حاجت ہے کسی کو شکست اور فتح کے لیے، لیکن انسان کوانٹٹی سے متاثر ہوتا ہے کہ اچھا
وہ کافر جو ہیں 1000 ہیں تو 3000 فرشتے بھی آ گئے ہیں. فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا. اور فرشتہ بھی کیا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سامنے ایک سوئچ کی فارم ہے. اصل تو ڈیوائن سپارک تو اللہ کا امر کن ہے. سوئچ کتنا بھی خوبصورت ہو, اگر بجلی نہ ہو تو یہ کسی کو نہ پنکھے کو آن کر سکتا ہے نہ اسی کو. وہ اللہ کا امر کن ہے. فرشتے بھی صرف ایک سامنے ایک آپ سمجھ لیں سکیچ کی فارم میں موجود ہیں. اصل تو خدا کا امر ہی جاری ہے. تو کئی ریاکار آئیں گے, ان کی نیکیاں 0 سے ملٹیپلائی. وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. سر فرشتوں نے تو اسے سخی بھی لکھا ہوا ہے, قاری بھی لکھا ہوا ہے, اس کی نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو تم نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں بڑا فیاض کہیں, لوگ تمہیں بڑا قرآن کا عالم کہیں, اور لوگ تمہیں جو ہے وہ کہیں بڑا بہادر ہے. تو دنیا میں تمہاری بہت تعریف ہو چکی, تینوں کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب خود ہی رکھا ہوا ہے. اصل حساب اللہ کے پاس ہے, اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کے اوپر فیصلہ فرمانے والا ہے. بسا اوقات انسان سے عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ دل میں خدا کی طرف راغب تھا اور پھر کہیں اس سے نفس کی سستی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمانے والا ہے. اس کی رحمت کے بغیر تو کوئی بھی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا نا اس کی رحمت سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جب تک مجھے میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے. تو سر ہم تو پھر کس کھاتے میں؟ اللہ سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا, جتنا مرضی پرہیزگار کوئی نہ ہو, جتنا مرضی ہو جائے, اللہ سے بے نیاز نہیں اپنے آپ کو کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا, اب تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. لیکن یہ بات یاد رکھنا, بے شک ہم نے ناشکرے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے زنجیریں, توق اور بھڑکتی ہوئی آگ. یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایسا ہو گیا کہ اس کے بعد تو قرآن پاک کی انٹینسٹی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات ہے, وہ تو پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں نازل ہوا تھا, تو وہ کافروں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد کوئی آیت ایسے نازل نہیں ہوئی کہ بھئی کافر چونکہ اب مسلمان ہو چکے ہیں, اب لہذا جو بعد میں پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے قرآن کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا, مسئلہ 154, کیا قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگیں گی یا مسلمانوں والی کافروں کے اوپر. اس میں نے ڈیٹیل سے اس ایشو کو ایڈریس کیا. خوارج والا ایک ایٹیچیوڈ تھا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں. اور اس میں نے حالیہ ایک بہت بڑی پھکی دی ہے کہ یہ جو اکثر جو لوگ یہ راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پڑھ کے قرآن سے وہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں سورہ قلم کی, بعد ذالک زنیم, کہ گستاخ رسول جو ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے, آؤٹ آف ویڈ لاگ پیدا ہوا ہوتا ہے, حلالی نہیں ہوتا. تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی, تو یہ تو کافروں والی آیت ہے. یہ آپ بریلوی علماء جو ہیں دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو آیات کافروں والی ہیں. مسلمان کے بارے میں تو کہیں نہیں آیا کہ مسلمان کوئی گستاخ رسول ہو تو وہ یہ ہوگا, یہ تو کافر کے بارے میں تھی. تو کہیں گے نہیں وہ ایٹیچیوڈ کی بات ہے, جو بھی وہ حرکت کرے گا اس پہ فٹ ہوگا. تو سر آپ بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ چاہے بتوں والی آیات ہیں چاہے وہ کافروں والی آیات ہیں, آپ پہ بھی فٹ ہوں گی. قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. ٹھیک ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ آیات تو یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا, وہ کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں, تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر اس نبی کو بھی ماننا ہوگا. نبی علیہ السلام سے ان کو چڑ تھی. تو یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں ہے, لیکن کیا میلاد کے جلسوں میں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے اسی کے اندر اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے؟ تو یہ تو کافروں والی آیت ہے, یہ کیوں مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کیوں مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آفاقی ہیں. تو یہ آیات بھی آفاقی ہیں. کفر کا مطلب ہے ناشکری کی روش, انکار عمل سے بھی ہو سکتا ہے عقیدے سے بھی. اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان, بندے کے اسلام اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے, عملاً کافر ہے. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے, یہ تو مسلم کی حدیث ہے,
تو ترمذی میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور ترمذی میں جو شفیق تابعی کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی صحبت کی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ترک نماز کے علاوہ کسی کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے تھے. یعنی صحابہ کرام میں یہ چیز ایگریڈ اپان تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان رہے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، ظاہر قانوناً اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، باقی اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر لکھا جائے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. یہ ایٹیچیوڈ مشرکوں والا ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ پئیں گے اس شراب میں سے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. اور کافور کیا ہے؟ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے. سر کوئی نہر کھودنی نہیں پڑے گی، کوئی پمپ نہیں لگانا پڑے گا، جنت میں کوئی پائپ نہیں لگانا پڑے گا، جہاں جنتی اشارہ کریں گے وہاں اس کی نعمتیں اس کے ساتھ چلتی جائیں گی. تو سر یہ اس پہ میں نے کئی دفعہ بولا ہے نا، یہ کن فیکون ہے نا، جو اس میں کسی درجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی مخلوقات کو بھی شریک کر لے گا. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کوالٹیز دے گا جو انسان چاہتا ہے. انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے نا، دنیا میں تو خواہش نہیں پوری ہو سکتی، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دے دی ہیں. خدا کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ موت نہیں آتی، انسان کو بھی نہیں آئے گی. کن فیکون، وہ جو خواہش کرتا ہے وہ کر دیتا ہے. انسان بھی یہ کوالٹی حاصل کر لے گا. خالق اور مخلوق کا لمیٹڈ ان لمیٹڈ وہ فرق اپنی جگہ رہے گا. انسان ڈیپینڈنٹ تو الٹیمیٹلی خدا پہ ہی ہوگا، لیکن یہ کوالٹیز جو انسان دنیا میں چاہ رہا ہوتا ہے مجھے ملیں، جو امپاسبل ہیں، وہ مل جائیں گی. بخاری میں آتا نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا میدان محشر میں. جنتی جو ہیں وہ پریشان ہونے ہوں گے جب وہ یعنی لایا جائے گا کہ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. جب وہ قتل ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہو جائے گی کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اور دوست کی جو ہے وہ خوشی کے لیے نکلیں گے کہ شاید ہمارا کوئی فیصلہ ہونے لگا ہے، ان کے لیے وہ بری خبر ہوگی کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا جی دنیا کی بڑے سے بڑی ناکامی اس ناکامی کے سامنے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے جو میدان محشر میں اٹھانی پڑے گی. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی، جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے بہا کر. یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ تھے جو پوری کرتے تھے اپنی منتیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا، یعنی قیامت کا دن. منت ایک تو منت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، الست بربکم قالوا بلا، وہ تو بڑی منت ہم نے مانی ہوئی ہے نا، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے. اور ایک دنیا میں بھی جو خدا کے لیے منت کوئی عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور ایک منت وہ بھی ہے جو انسان مانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آ گیا واضح کہ منت کبھی مصیبت کو نہیں ٹالتی بلکہ کنجوس کا مال ہی نکل جاتا ہے. اس کی وجہ سے صدقے سے مصیبت ضرور ٹلتی ہے منت، لیکن جب آپ مانیں گے ونس، اس کے بعد آپ نے اس منت کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور منت کا کفارہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہی ہے جو قرآن حکیم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ آیا ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ ایک غلام آزاد کریں، غلام نہ ملے تو آپ نے 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اور اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں. منت توڑنے کا بھی کفارہ یہی ہے اور قسم توڑنے کا بھی. لیکن ایسی منت جو خلاف شرع ہو، مثلا میرا بیٹا ہوا تو اس کی اتنی لمبی چٹیاں رکھ کے فلاں دربار پہ جا کے کاٹوں گا، تو ایسی منت کو آپ توڑنا واجب ہے، اور اس منت کو توڑنے پہ آپ کو کفارہ بھی نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ منت ہی جعلی تھی. تو وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے شر سے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. کس کی محبت میں؟ اگر ہاں کی ضمیر اللہ کی طرف لے جائیں تو اللہ کی محبت میں،
اور ہاں کی ضمیر اگر کھانے کی طرف لے جائیں کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں اس کھانے کے، اس کے باوجود، اس کھانے کی طمع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے لیے ایثار کر دیتے ہیں. تو دونوں معنوں میں اللہ والا جو مفہوم ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ لگتا ہے، چاہے وہ کھانے کی طلب میں بھی، طلب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کی محبت میں کھانے کو خرچ کر دیتے ہیں. دونوں معنی درست ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو یہ سپورٹو بھی ہو گیا اس کو، یہ وہ والا مفہوم کہ اللہ کے لیے. تو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اس کے چہرے کی خوشنودی کے لیے، یا اس کے چہرے کی زیارت کے لیے یہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کھانا کھلانے کے عوض، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے کے عوض نہ تو تم سے کسی اجر کے خواہ ہیں اور نہ کسی شکریہ کے بھی. وہ شکریہ کے بھی نہیں. اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی فلاں کی مدد کی، اس نے 2 بول بھی نہیں بولے شکریہ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک بندے تو یہ 2 بول بھی شکریہ کے کسی کے سننے کے روادار نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں یہ لکھا جا رہا ہے. ہاں جو لوگ ظاہر ہے اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑی سخت حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ. جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. وہ تو پھر شرک خفی میں آ جاتی ہے چیز. تو اللہ کے نیک بندے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے ہی جزا لیں گے. بلکہ حسن بصری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، کہ یار یہ پتہ نہ چلے کسی کو، اس میں کہیں سے کوئی آمیزش نہ ہو جائے ریاکاری والی معاملہ، اس لیے چھپا کے نیکیاں کیا کرتے تھے. کئی ایک واقعات ہیں اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہوگا. اللہم اجرنا من النار، آمین. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور عطا فرما دے گا اس دن. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور یہ جزا ہوگی ان کے صبر کے بدلے میں. یہ پورا دین ہی صبر ہے سر. ادھر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ صبر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کتنے اپنے کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. روزہ بھی صبر ہے، نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا، اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑنا صبر ہے. پورے کا پورا دین سینٹرڈ اراؤنڈ صبر ہے. اسی لیے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کو نماز سے بھی پہلے ذکر کیا ہے. اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. جنتاً وحریرا، یہ یعنی صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس ان کو ملے گا. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پہ جو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جنتی یعنی پلنگوں کے اوپر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں ان کو نہ سورج کی تپش سے کوئی تنگی والا معاملہ ہوگا، نہ ہی کوئی ایکسٹراڈنری ٹھنڈک والا معاملہ ہوگا. بڑا معتدل موسم ہوگا جنت کا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو سیڑھی لگانی پڑے یا اوپر چڑھنا پڑے، وہ اتنے لٹکے ہوئے گچھے ہوں گے کہ وہ آپ ہاتھ سے توڑ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مجھے ضمن حدیث آ گئی، بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. اس دوران آپ علیہ السلام چند قدم آگے چلے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو آپ فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی اور وہاں پہ میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ لوں، لیکن پھر میں نے اس کو ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. جنت کی کوئی چیز دنیا میں آ گئی اسے فنا نہیں ہے، جتنا کھائیں گے اتنا اور بن جائے گا. تو میں نے پھر اس کو ترک کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ نے آپ کو جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر، اور آپ کا ہاتھ مبارک دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت تک اپروچ بھی آپ فرمایا میں نے ارادہ کیا توڑنے کا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم جو بشریت کلیم کرتے ہیں تو وہ ہم ایز اے سپیشیز کرتے ہیں. مرتبے کے اعتبار سے کوئی انسان بھی، بلکہ انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر.
یہ جب نبی علیہ السلام کی بشریت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سپیشیز کے طور پہ ہو رہا ہے، آپ کی کوالٹیز کے طور پہ نہیں. ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لہذا توحید کو بیان کرتے ہوئے توہین والا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے چمکدار گلاس. قواریر من فضہ، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے. قدروہا تقدیرا، اور وہ جو وہاں پہ ان کو سرو کر رہے ہوں گے انہوں نے اسے پورے اندازے سے بھرا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں پہ پلائی جائے گی ایسی شراب یا ایسی جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. اور زنجبیل کیا ہے؟ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ہر وقت ان کی خدمت میں معمور رہیں گے وہاں پہ نوجوان لڑکے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو یوں سمجھو گے گویا یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. موتیوں کی شکل میں وہ نوجوان لڑکے، جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہوٹلز کے اندر وہ ٹیبل بوائز ہوتے ہیں، تو اللہ تمہارا جنت میں بھی سرو کرنے کے لیے وہ لڑکے ہوں گے جو بوڑھے بھی نہیں ہوں گے. یعنی کبھی بندے کے دماغ میں آ سکتا ہے بوڑھا ہو جائے تو وہ شاید سرو کرنے میں تھوڑا دیر لگا دے یا غصہ ہی نہ کھا جائے. بوڑھے کو بھی خطرہ ہوتا ہے نا غصہ نہ کھا جائے. نوجوان تو فوراً رسپانس کرتے ہیں. آپ کہیں بھی دیکھ لیں جو چھوٹے بچے یا چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ رسپانس ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے. اور بہت چھوٹے ہوں تو آپ دیکھیں یہ چھوٹے بچے وہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں جو بڑوں کی منتیں مار کے کروانا پڑتا ہے. اور انرجی بڑی ہوتی ہے بچوں کے اندر. آپ بچوں کو 10 دفعہ ایک کام کہیں نا کہ جی اوپر سے نیچے جاؤ، نیچے سے اوپر جاؤ، یہ کرو، یہ وہ کر دیں گے. بڑے تو ایک یا 2 دفعہ ہی سنیں گے. تو جنت میں بھی وہ لڑکے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں سرو کرنے کے لیے، جس طرح دنیا میں بوائز ٹیبل بوائز ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ایک ہی حالت پہ رہیں گے جیسا کہ وہ موتیوں کی طرح ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی وسیع مملکت نظر آئے گی. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ السُّنْدُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان جنتیوں کے اوپر باریک سبز لباس بھی ہوگا اور اطلس کا بھی ہوگا، یعنی گاڑھے والا. اور ظاہر ہے کہ کرتا جو ہے وہ باریک ریشم کا ہوگا جس میں سے جسم نظر بھی آ جائے، مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور نیچے کرتے کے نیچے تہمد یا پجامہ وہ موٹے ریشم کا ہوگا اور سبز کلر کا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سبز کلر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور جنتیوں کے لباس بھی سبز ہے. اسی لیے میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ سبز پگڑی بھی کوئی باندھ دیتا ہے نا، رنگ کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پریفریبل تو یہی ہے کہ بلیک اور سفید کو استعمال کرے، لیکن صحابہ کرام سے زرد رنگ کی پگڑی بھی ثابت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر سے، صحیح بخاری میں بھی، ابو داؤد میں ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے. ہر وہ رنگ جو ہم کپڑوں کے طور پہ پہن سکتے ہیں اس کی اگر کوئی پگڑی بنا لے، لال پگڑی کو پہن لیتا ہے یا اسی طریقے سے بلو پہن لیتا ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. البتہ سنت کے زیادہ قریب وہ والا عمل ہوگا کہ جو بلیک اور سفید والا ہے. ورنہ ہم جو عموماً کپڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر تو نبی علیہ السلام نے سفید کلر ہی پسند فرمایا نا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس تمہارے لیے سفید ہے. تو قبروں میں تو سارے سفید لباس کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً سفید لباس کا لوگ کم اہتمام کرتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب جتنی آج کل کے زمانے میں پولوشن ہو چکی ہوئی ہے تو سفید کپڑا تو ایک سے دوسرے دن نہیں نکالتا، مشکل ہو جاتا ہے. البتہ اگر کوئی سفید پہنتا ہے تو بہت افضل ہے. اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام سے تو صحیح مسلم کے اندر سرخ رنگ کا پورا لباس پہننا بھی ثابت ہے. ایک ترمذی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک بندے نے سرخ لباس پہنا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ کمزور روایت ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طیالسی کالا جبہ، کسروانی طیالسی پرشین امپائر کا جبہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے، جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی دامن پہ بھی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں.
تو کالے کلر کے کپڑے بھی آپ پہن سکتے ہیں، کلر کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جنتیوں کا لباس سبز، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں ایک بریلوی مکتب فکر کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جماعت ہے دعوت اسلامی، تو ان کی سبز پگڑی کے اوپر اکثر لوگ اعتراض کرتے تھے. تو میں شروع سے اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا کہ بھئی اس کے اوپر آپ اعتراض نہ کریں. اور اعتراض وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو خود ننگے سر رہتے ہیں، ٹوپی بھی بڑی مشکل سے پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سبز پگڑی ثابت نہیں ہے. تو پھر میں اسے کہتا ہوں یہ لال رومال کہاں سے ثابت ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو آپ نے ایک ٹپیکل رومال پہنا ہوا ہے زرد اور بیچ میں وہ ڈبیاں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. تو آپ علمی اعتراض کسی کے اوپر کریں، سبز رنگ سے نفرت نہ کریں، اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے. جنتیوں کا لباس سبز ہے. اس میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی، آیت نمبر 22 سورہ دہر کی. اور دنیا میں بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کو کیا فضیلت دی ہے، کسی اور رنگ کو یہ فضیلت نہیں ملی. انسان کا دل خوش ہوتا ہے سبز رنگ کو دیکھ کے، ہریالی کو دیکھ کے، درختوں کو دیکھ کے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں پہ بھی قدرتیں قرآن میں گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے قدر بیج کو اس میں سے فصل اگاتا ہے اور پھر کسان کو کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے. کیوں بھلی معلوم ہوتی ہے؟ اللہ نے سبز رنگ میں اٹریکشن رکھی ہے. اور پوری انسانیت نے اجماع کر لیا اس کے اوپر. کس طرح؟ ٹریفک قوانین میں کہ سبز رنگ ہوگا تو آپ نے چلنا ہے، نو ڈینجر. انسانیت کا اجماع ہو گیا سر. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اجماع کی ضرورت نہیں، پوری انسانیت نے اجماع کر لیا ہے کہ ریڈ کلر جو ہے وہ خطرے کی نشانی ہے. لال رومال والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو لیکن ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اب آپ سبز رنگ کو بھی مان لیں، تو سبز رنگ سے نفرت نہ کریں. اور اسی وجہ سے گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز کیا گیا. ویسے تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا، ہم تو اسے کنڈیم کرتے ہیں، میرا تو کلپ ہے. لیکن میں اب ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ شروع میں جب یہ گنبد رکھا گیا تھا اس وقت اس پہ وائٹ کلر تھا. یہ تقریباً 250 سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے اس کو گرین کلر کیا تھا. بیچ میں سعودی حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اس کا کلر چینج کریں، کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ گنبد نبی علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا، آپ کی تو مخالفت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں بنانے سے. تو پھر بعد میں علماء عرب نے خود ہی کہا کہ جی اس کو نہ تو ریموو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فتنہ کھڑا ہوگا، رنگ بھی چینج نہ کریں، بلکہ رنگ وہ ہر سال کرتے ہیں خود. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ پتہ 668 ہجری میں رکھا گیا ہے، آلموسٹ 800 سال ہونے کو آئے ہیں، تو وہ ہر سال کلر ہوتا ہے. بلکہ میرے پاس کلر پڑا بھی ہوا ہے، پرانا جو اتارتے ہیں نا وہ تبرکن ہمیں کسی نے دیا بھی ہوا ہے. تو بلکہ ہم جب وہ میلاد کے پروگرام کروایا کرتے تھے تو اس میں زیارت بھی کروایا کرتے تھے اس کی. تو وہ ہر سال وہ سعودی حکومت کرواتی ہے کلر، خود اس کے اوپر کرواتی ہے کلر، تاکہ وہ ایک اب چل رہا ہے. ظاہر ہے اس میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عائشہ تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا. حالانکہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ ابراہیمی بنیادوں پہ خانہ کعبے کو کھڑا کیا جائے، لیکن فتنے کے ڈر سے. اور یہ فتنہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اور آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ میرے ماننے والے جو میرے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں وہ اس فتنے سے بچ جائیں گے. ہم تو ایسے کہتے ہیں نا کہ جانثار تھے، یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے، سارے نہیں جانثار ہوتے، سارے کوئی ایک کلاس اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، نیچے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے تیری قوم سے خطرہ ہے کہ یہ نئی نئی جھالیت سے پھری ہے، یہ کہیں نہ کہیں کعبہ ہی گرا دیا. حتیم صدیوں سے چل رہا تھا، اس کو کعبے کے اندر کر دیا. پھر صحیح مسلم میں آتا ہے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے یہ کر دیا تھا. تو اور پھر سیدہ عائشہ سے انہوں نے اس لیے کیا، انہوں نے ان کی خالہ بھی تھی سیدہ عائشہ سے، انہوں نے جا کے حدیث پوچھی کہ بالکل نبی علیہ السلام خواہش تھی. تو انہوں نے کہا اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اب تو اتنا عرصہ ہو گیا. جس طرح کہ حضرت عمر نے بھی تراویح کی جماعت کنٹینیو کیوں کی تھی کہ بھئی اب تو فرض ہونے کا خطرہ نہیں ہے، نہ لوگوں کے دماغ میں آئے گا، تو اسے کنٹینیو کر دیا جائے. لیکن ساتھ ہی سیدنا عمر نے کہا افضل یہی ہے کہ گھر میں اکیلے پڑھو. اسی بخاری کی حدیث میں جو آدھی حدیث پیش کی جاتی ہے آدھی چھپا لی جاتی ہے، صرف اہل حدیث ہی بیان کرتے ہیں، باقی لوگ نہیں کرتے کیونکہ ان کے مجمع چھٹ جائیں گے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی جب عبداللہ ابن زبیر نے اسے داخل کیا تو پھر بعد میں حجاج ابن یوسف نے جب ان کو شہید کر دیا، پھر اس نے ضد میں دوبارہ خانہ کعبے کو توڑ کے تو پھر حتیم باہر نکال دیا اور خانہ کعبہ شریف کو اسی طریقے سے واپس اس بنیاد پہ لے آئے. تو پھر جب عباسیوں کی حکومت آئی نا، عباسیوں کو چونکہ بنو امیہ سے ٹسل تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر اس کو دوبارہ سے حتیم کو اندر داخل کریں گے. تو پھر امام مالک نے کہا تھا کہ خدا کے لیے اسے حکمرانوں کی گیم نہ بناؤ، اس کو یہیں رہنے دو آپ.
اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں سہارا آپ اس حدیث سے لوں گا میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں جو ہے وہ حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا. تو انہوں نے کہا اب یہ آئے دن فتنہ کھڑا رہے گا, کوئی اور حکمران آئے گا وہ توڑ کے اندر کر دے گا, پھر وہ باہر کر دے گا, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور الفتنہ تو اکبر من القتل, فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. تو مجھے اس سے چیز یاد آ گئی کہ اس معاملے میں تھوڑی سی ٹالریشن بھی شو کرنی چاہیے, ٹالرنس شو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پہ سبز لباس ہوگا, موٹا بھی باریک بھی, وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب بھی وہاں پہ پلائے گا. یہ وہ شراب نہیں ہوگی کہ جس سے نشہ آ جائے, سورہ واقعہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ نشے والی شراب نہیں ہوگی, ٹیسٹ ہی, اور وہ دنیا کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں اس کا مقابلہ کرتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حدیث قدسی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا گزرا. اور سورہ سجدہ کی بھی آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کئی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پہ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور شراب پلائی جائے گی. لیکن دنیا میں یہ حرام ہے مرد کے لیے. تو دنیا میں یہ روزہ ہے. ہمارا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, دنیا کا حرام جنت میں انعام. جو چیزیں دنیا میں حرام ہے نا وہی جنت میں انعام بننے والی ہیں. دنیا میں سونا حرام, جنت میں انعام. دنیا میں ریشم حرام, جنت میں انعام. دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا حرام, اور جنت میں وہ تارجمی صاحب سے پوچھ لیں. اچھا جی, میری کمپیٹنسی نہیں میں اس طرح بیان کر سکوں, اس لیے آپ دیکھیں مجھے حدیثیں تو بخاری مسلم کی حوروں والی بڑی یاد ہے, لیکن میری اہلیت ہی نہیں کہ میں ان کو بیان کر سکوں. وہ آپ پڑھ لیں یا تارجمی صاحب کو سن لیں. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور مبارک ہو تمہاری کوششیں مقبول ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. انسان کہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کی جزا ہے, قدر فرمانے والا ہے. حالانکہ سب کچھ یہ کمپیٹنسی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اس نے دی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ قدر فرمانے, اتنا قدر فرمانے والا ہے کہ دولت دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے قرض دے دو بیچ میں سے میں لوٹاؤں گا. دیا ہوا اس کا مال ہے, اور کیا کہتا ہے اللہ میں مقروض ہوں تمہارا, 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ قدر فرمانے والا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, ہم نے ہی اے نبی علیہ السلام آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن یہ کلام نازل کیا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, پس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے صبر کے ساتھ. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا, اور مت پیروی کیجئے ان میں سے جو مخالفین ہیں آپ کے بدکار اور احسان فراموش. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں صبح و شام. ظاہر ہے کہ آپ نے اگر کافروں کی سازشوں کے خلاف اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے نا, تو خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا چاہیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا ذکر کریں اور سب سے ٹوٹ کے اس کے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی انسان کو استقامت دیتا ہے, اس کے بغیر انسان استقامت نہیں اختیار کر سکتا. اگر نبی علیہ السلام کو استقامت پہ رکھنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے تو ہمیں بدرجہ اولیٰ ضرورت ہے. اقم الصلاۃ لذکری, اعلیٰ ترین پھر ذکر ہے نماز, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے حصے میں بھی فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور رات کے وقت رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کریں اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کریں. یہ نبی علیہ السلام پہ تو آپ کو پتہ پھر فرض تھی نا. تہجد کی نماز خاص آپ کے لیے فرض ہے, امت کے لیے یہ نفلی ہے, اور رمضان کے اندر سنت مؤکدہ بنا دی گئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف فرما دے گا. لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی, 5 تو وہ والی جو ہم بھی پڑھتے ہیں, اور 6ٹھی تہجد کی نماز قیام اللیل یہ آپ علیہ السلام پہ فرض تھی. ایسی فرض تھی کہ آپ علیہ السلام, بخاری میں آتا ہے, سفر کے دوران بھی باقی سنتیں آپ چھوڑ دیتے تھے لیکن رات کی نماز پڑھا کرتے تھے, وتر بھی پڑھا کرتے تھے. کوئی رات کی نماز آپ کے اوپر فرض تھی.
سیدنا علی کا بھی قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وطر کی نماز سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، یعنی فرض نہیں، لیکن اسے مت چھوڑو، تاکیدی سنت ہے۔ تو رات کی نماز میں آپ اپنے رب کو یاد کریں، اس کی تسبیح کریں، سجدہ ریز ہوں اس کے سامنے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پس پش ڈال دیا ہے انہوں نے اس بھاری دن کو۔ اور یہ اصل کانٹے کی بات ہے، یونیورسل ٹروتھ جو قرآن میں آیا ہے نا، ساری الہامی کتابوں کا نچوڑ وہ یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ایک ہی کانٹے کی بات تھی تمام الہامی کتابوں میں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی بھی ہے۔ یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے الہامی صحائف کے اندر تھی، قرآن سے پہلے جو نازل ہوئے، چاہے وہ ابراہیم کے ہوں چاہے موسیٰ کے، یہی ایک کانٹے کی بات ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا یعنی انسان کو، اور اس کے جوڑ مضبوط بنائے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمانوں کو تباہ و برباد کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے اور وہ اس کے تابع فرمان ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی شکلوں کو بدل دے۔ دنیا کے اندر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں تو آئے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ تو دنیا میں ہوا نا، کونوا قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ ان ھذہ تذکرہ، اتنی باتیں کرنے کے بعد کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے ساری نصیحت کی باتیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب بس جس کی مرضی وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہ کنکلوڈ ہو رہی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ اور بات کنکلوڈ بھی اس صورت میں یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن تو ہے نصیحت۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو پس جس کی مرضی وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ تو جو اختیار کرے گا اس کا انجام پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو نافرمانی کی روش اختیار کرے گا اس کا پھر انجام پیغمبروں کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على القرآن، اللهم أجرنا من النار، آمین۔ وما تشاءون إلا أن يشاء اللہ، اور تم کیا چاہو گے بجز اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی انسان کی کیا مرضی چل سکتی ہے؟ مرضی تو اس کی چلے گی جو اس کائنات کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک شخص کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، کیونکہ زمین و آسمان میں کسی مخلوق کی مرضی اللہ کے اوپر چل نہیں سکتی۔ اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے۔ شفاعت کا بھی جو عقیدہ ہے وہ بالاذن ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دھونس نہیں ہے۔ وہ تو اتنی واضح بات ہے بخاری مسلم دونوں میں، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ ان کو کہہ کے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ تم کسی جو ہے وہ شیر کا شکار نہ ہو جانا کہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ یہ تو ہم کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے ہم نے تو اپنے آپ کو سیدھا کوئی نہیں کرنا، بس اسی طرح قبول کر لے محبوب کی نسبت کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کی نسبت کی جو لاج رکھے گا اسی کو یہ نسبت کام آئے گی، اور اگر وہ باغیوں کی زندگی گزارے گا پھر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو کئی مواقع پہ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ تو اعلان برات کر چکے ہیں، اور سب سے بڑا اعلان برات قرآن میں ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی علیہ السلام قیامت الدین شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو جس کی شکایت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگائیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو صرف تصویر کا ایک رخ بتایا گیا جو شفاعت ہو جانی ہے،
اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اسی کو اس میں داخل کرتا ہے۔ اگر یہ من کی ضمیر جو ہے اس شخص کی طرف لوٹائی جائے جو واقعی اللہ کی طرف راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنی رحمت میں اسے داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ داخل ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور جو ظالم ہے ان کے لیے تو ہم نے سجا کر رکھا ہے خوب تیار کر کے دردناک عذاب، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دھو دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔